السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ اچھا یہ ایک اور سوشل میڈیا سے مجھے ویڈیو ملی، آڈیو سناتے ہیں، یہ مولوی صاحب کی تصویر بھی لگا دیں گے، کچھ اس پہ بات کریں گے۔ کچھ آج کا پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف جناب بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے، ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے یہ سنتے ہیں، اس پہ بات چیت کریں گے، پھر کچھ سیاسی صورتحال پر۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ طالبان تو ایک نقطۂ آغاز ہے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں، اور وہ اصل امتحان ہونا ہے، وہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ اور امام مہدی نے جب بیعت لینی ہے نا، تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے، جس کا معنی قتال ہے۔ جہاد کی وہ آخری کڑی قتال پر بیعت لینی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ 3 حصوں میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے اور پرسکون زندگی گزارنے والے، وہ جہاد پر بیعت کر کے کیسے تسلیم کریں گے؟ قتال پر بیعت کرنی ہے، ان کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی، جیسے آج ہمارے پاس طالبان کے خلاف 1000 دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا جہاد اور قتال پر بیعت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ تو جس نے بیعت ہی نہیں کرنی، انہوں نے ماننا ہی نہیں، فرمایا ان کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا۔ لہذا یہ تو ویسے ہی گئے، نام کے مسلمان ہیں۔ باقی جو 2 حصے رہ گئے، فرمایا ان میں سے آدھے یعنی تیسرا حصہ ٹوٹل میں سے وہ شہید ہو جائے گا اس جدوجہد کے اندر، اس قتال کے اندر، اور فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے۔ اور جو بچ جائیں گے ان کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ان کے ایمان کی سطح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج موقع اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم نے مر جانا ہے، راستے میں موت آ جانی ہے، یا شہادت ہمارے قسمت اور نصیب میں لکھی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ہمارے ذمہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسی وقت ہر لمحے ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بناتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے دین کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیں تو انشاءاللہ غلبہ دین کا آغاز آج سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا اچھا یہ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں۔ جہاد، طالبان کتنے عرصے سے اپنے ملک میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو دنیا کا سسٹم تبدیل ہو چکا ہے۔ جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر سعودی عرب آپ دیکھتے ہیں، جہاں تک یہ مولوی صاحب نے ٹھنڈے کمروں کی بات کی، ان کو یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف اب دھیان دے۔ جس طرح اس قوم کو لگا دیا گیا، آہستہ آہستہ اگلے 5-10 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایسے پروگرام میرے سامنے آئے، میں نے بتایا بھی تھا کہ جو سعودی عرب وغیرہ ہے وہ کہہ رہے جناب یہ ہم یورپ کی طرح کا سلسلہ یہاں شروع کریں گے۔ وہاں پہ پھر آپ کے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں آتی جائیں گی، میرا ہاتھ تیزی سے آ رہی ہیں، آہستہ تو لفظ مناسب نہیں ہے۔ خیر، جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال تو وہاں پہ جہاد کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے دنوں جو واقعات پیش آئے، پھر وہاں نے آگے کہا کہ جناب جب 2 قوموں میں لڑائی ہو جائے، پتہ نہیں کیسے کیسے بیان دیے، ریاست کے اندر قومیں بن گئی، ریاست کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے یہ لوگوں کی سوچ ہے، قوانین توڑ دیے جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اور اگر غور کرے تو آج نہ تو مسلمانوں کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جہاد کر سکے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ سوائے پاکستان کی ایک وہ ایٹم بم ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور جو بنایا انہوں نے، باقی کسی اسلامی ملک کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ دیکھیں دوسری دنیا انہوں نے ترقی کی۔
अच्छा, जिहाद के नाम पे ये लोग आके दर्स देते हैं और लोगों के बच्चों को बताते हैं, मगर इन उलमा ने कभी अपने बच्चे जिहाद के लिए पेश नहीं किए, कभी इन सियासतदानों ने अपने बच्चे जिहाद के लिए पेश नहीं किए। आज जिहाद अगर आप देखिए जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, जो सारा दिन आप सुबह दोपहर शाम देखते हैं, वहां पे आपके ज़हन को तब्दील किया जाता है, वहां आपको ऐसी ऐसी खबरें दी जाती हैं, और फिर जो ऐसे ममालिक भी हैं जो इस्लाम को तकलीफ देने के लिए कोई ऐसा काम भी कर जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क में हालात ऐसे पैदा कर देते हैं। आपके सामने कई वाकयात ऐसे गुजरती हैं। मकसद आपको ये बताने का है कि इमाम मेहदी तो आ चुके हैं, मगर समझ लोगों को नहीं आ रही। बहुत कम लोग हैं जिनको समझ आई, उन्होंने बैत की और वो दूसरों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों से अच्छी जिंदगी के साथ साथ अच्छे अखलाक के भी मालिक हैं। मकसद आपको ये मैं बता रहा हूं कि ये उलमा जो बताते हैं आपको मौत का, आके ये बताते हैं जनाब के मौत तो आनी भी, सबको पता मौत तो आनी है, मगर ये उलमा कहते हैं कि आनी, इनको पता है कि ये डराएंगे इन लोगों को या किसी तरह भी धमकाएंगे, इन पे असर होने वाला नहीं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा तल्लुक पाकिस्तान से है। वहां पे जो अमीर लोग हैं उनको कहाँ मजहब का इल्म है, उनके पास टाइम ही नहीं कि वो कोई मजहब के बारे में रिसर्च करे, कोई मजहब के बारे में पूछे सोचे, कोई किसी किस्म का उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं आता। हाँ, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पे पता होता है कि अब गेम खत्म है, फिर मस्जिद का रुख कर लेते हैं और जाके नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। वरना आपके इल्म में होना चाहिए कि जो घरों के वहाँ हालात है, जिस तरफ इस्लामाबाद देख ले, कराची देख ले, लाहौर देख ले और शहर देख ले, जिस तरह वहाँ पे बेहयाई में इजाफा हो रहा है, जिस तरह गलत कामों में इजाफा हो रहा है, वहाँ उनको कितना मौत का खौफ हो। मौत का तो खौफ अगर किसी को हो तो वो तो फिर गलत काम ही ना करे। तो यहाँ से आप सामने आ रहे कि मौत के बारे में हमारे लोगों की जो सोच है, अब ये 18-20 जिस तरह मरीज में ये 21 मार के कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ बातों के साथ चलता है ये सारा सिलसिला। आजकल बातों के जरिए बताया जाता है जनाब ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया कौम का, ये हो गया वो हो गया, सियासतदानों ने सियासत करनी है, वो जो उलमा है उन्होंने आगे फतवे देने हैं, किसी ने कोई मशवरा देना है, किसी ने कोई मशवरा देना है, ये बाद में सोचा, ये पहले सोचा, और हर बंदा जो है वो अपनी दुकानदारी जो है वो चमकाने के चक्कर में बोलता जाता है। आपके इल्म में होना चाहिए कि आप गौर करें, जो मरी में हुआ तो नॉर्मल अगर पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाए तो सब्जी वाले के भी कंट्रोल और लिस्ट लगी होती है कि ये सब्जी का ये भाव है। फिर वो कई दफा वहाँ जो मजिस्ट्रेट होता है वो आता है, छापा मारता है, चलान करता है, जुर्माना करता है, ये करता है। अच्छा, मरी में क्यों नहीं ये चीजें? सोचने वाली बात है। वहां पे क्यों नहीं कोई ऐसा सिलसिला रखा हुआ, वहां खुली छुट्टी दी हुई है, अंडा 150 रुपये वाला चाहे जितने का मर्जी बेच दो, टायर को जो चेन लगानी है, ये चीजें वहां पे क्यों नहीं? क्योंकि अमीरों की दुनिया है। अमीरों की दुनिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर के पास दौलत है, और जब दौलत होती है तो वहां जहां हमारे मुल्क के कवानीन है वहां काम नहीं करते, और जहां पे गरीब ने जाके कोई चीज खरीदनी है वहां जाके तो वो उन पे जुर्माने होते रहे कि जो रेडी वाला होगा, जो सब्जी का ठेला मैला लगाया होगा जिसने। अब इन लोगों को ये बता रहे हैं जनाब के मौत आनी है, इनको कोई मौत का खौफ है? मुझे बताएं। इनको कोई फिक्र है कि इमाम मेहदी को मारना, हमने अपने आप को तब्दील करना, हमने अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत करनी है, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी? कहीं पे मुझे बता दे, किसी मुल्क एक में दिखा दे मुझे कि आपको नजर आ रहा, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि इन ममालिक ने ना तो इस्लाम की तरफ तवज्जो दी खुद, ना इनके हुक्मरानों ने दी, ना इनके उलमा ने दी, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, सिवाय फितना फसाद के। और अपनी तकरीरों में ये जो कुछ बयान करते हैं वो लोग फिर गौर से 2 मिनट सुनते हैं, 4 मिनट सुनते हैं, खाना शाना खाया, कोई बिरयानी शिरयानी को मिली ठीक है, नहीं मिली तो अगले प्रोग्राम में देखते हैं आज किसका प्रोग्राम है, कल किसका प्रोग्राम है। तो ये जितने लोग इस मौलवी की बात सुन रहे होंगे वो
آپ کا کیا خیال ڈیفینس سے آئے ہوں گے، کینٹ سے آئے ہوں گے؟ وہ یہ جو بھی غریب غربا جو عام سی پبلک ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ شاید کوئی کھانے پینے کا جگاڑ لگے، اور مولوی صاحب کا تو پتہ ہی ہے وہاں حلوہ پوری چل رہا ہوتا ہے، جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے چکر میں، عوام اپنے چکر میں۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج صرف قلم کا جہاد ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھیں میڈیا پہ، میڈیا آج تک کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ فوراً آ جاتا ہے، لوگ وہاں پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان کے مائنڈ چینج ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، کچھ پاکستان کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد۔ جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا جی، دو تین چیزیں، ایک تو پھر شور شرابہ آج میں نے دیکھا کچھ کہ جناب نواز شریف واپس جا رہے ہیں، تو میں نے یہ کہ 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ صاحب بادل ادھر رہیں گے، یہ جانے کے لیے تھوڑا ہے، اور لوگوں نے اس وقت بڑے دعوے کیے تھے یہ 2 ہفتے میں پاکستان میں آ جائیں گے، اور وہاں ہمارے جو نون لیگ کے سیاستدان ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر بیان دے رہے تھے، لیکن جس طرح آپ کو میں نے بتایا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ڈرامے کچھ اور ہوتے ہیں، تو زیادہ جو ہمارا ملک ہے وہ ڈراموں کے ذریعے چل رہا ہے، جو ڈرامہ نہیں ہوتا اس کے مطابق چل رہا ہے۔ جہاں تک آج کل ایک اور سوری ایک شور پڑا ہوا ہے جی عمران خان کی حکومت کو ہم چلتا کریں گے، تو اس میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ اب تحریک عدم اعتماد جب یہ لے کے آئیں گے تو وہاں پہ بھی ان کو ناکامی ہوگی۔ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو چل رہا ہے اس میں کامیاب ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ 2-3 چیزیں جس پہ سیاست آج تک چل رہی ہے، ایک تو جہانگیر ترین پہ بھی کچھ چل رہی سیاست، اور بھی چیزیں ہیں، مگر یہ ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جس طرح بھی ہو سکا کسی جو بھی طریقہ استعمال کیا گیا یا کیا جائے گا، عمران خان کو دوبارہ عدم اعتماد کا ووٹ مل جائے گا اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جہاں تک ان کا بس چلتا تو یہ پہلے دن ہی نہ بننے دیتے، مگر اس وقت سے یہ لگے ہوئے کہ کسی طرح بھی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے۔ تو آپ کے سامنے ہی چند تھوڑی سی سیٹیں اس کے پاس ہیں جس کی وجہ سے جو اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں وہ گورنمنٹ چلا رہا ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک صرف وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ، مری کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں جس پہ یہ سیاست کر کے آپ کے سامنے ایسے رونے دھونے پیش کریں گے۔ اگر دیکھا جائے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں جی عمران خان نے کچھ نہیں کیا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے چلو 3 سال میں نہیں کچھ کیا تو آپ نے 35 سال میں کون سا جی پہاڑ گرا دیا یہاں پہ؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ اپنے 35 سال یاد نہیں آ رہے اور اس کے 3 سال ان کو یاد آ رہے۔ جہاں تک پاکستان کی حالت ہے دن بدن ٹھیک ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں کہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں جا رہی، یہ تو آپ سب کو علم ہے، اور سب کے یہ چیز جو ہے وہ کوئی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، سب کے علم میں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو جو اپوزیشن ہے بجائے اس کے کہ ملک کے لیے کوئی بہتری ہو، ملک کے لیے کوئی ایسے فیصلے کیے جس سے عوام کے لیے کوئی مسائل کم ہو، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس پہ توجہ دیتے کہ ان کے مسائل بڑھیں، ان کو تکلیف پہنچے، یہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کے عوام کے لیے آج تک کوئی نہ اچھا آیا نہ کوئی نظر آیا۔ اگر اچھے لوگ آئے ہوتے تو کم از کم تھوڑی بہت ہی تو حالت بہتر ہوتی، تھوڑے بہت تو ہمارے حالات اچھے ہوتے، کوئی ہم بھی کسی جگہ جا کے یہ بتا سکتے کہ پاکستان سے ہمارا تعلق۔ مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حالات نہیں۔ اور پاکستان میں جس طرح لوگوں میں یہ بے چینی ہے اور انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں تو لوگ ظاہر ہے دیکھیں گے کس کو ووٹ دینا ہے۔ مگر جو سب سے جو پرابلم آ رہی ہے جو میرے نزدیک ہے وہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے ایسے لوگوں کو نااہل کیوں نہیں قرار دیتا جن کے اوپر مقدمات ہیں۔ ابھی جب آپ کے مقدمات کے فیصلے ہو جائیں گے اس کے بعد
یہ ایک ایسا بیان اگر وہ دے دے تو یہ دیکھیں کتنی جلدی یہ پھر ان کے جو طریق پہ طریق پڑ رہی ہے، یہ پھر کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے کہ اب اس کا کیا حال ہے۔ صرف اتنی بات کرنے کے بعد آپ میں ایک چیز بتاؤ، یورپ میں کسی کے اوپر الزام لگ جائے نا، یہاں ایک پاکستانی بھی آج کل ہے، ان کے میں نے بتایا تھا کہ شاید سزا کسی وقت بھی سنائی جائے، تو جب ان پہ الزام لگ گیا، اب تو ثابت ہو چکا ہے یعنی کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، کیونکہ انسان جو ان کو پتا کہ ان ممالک میں اس بندے کی پھر عزت ویسے نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی ساتھ چپٹا رہے، مگر ایسا کوئی کیس نہیں آتا۔ جرمنی میں میں نے دیکھا کسی پہ بھی کوئی ایسا الزام لگا کسی قسم کا بھی، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کرے گا، اس کو وہ ذمہ داری سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا خود ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے یہ نہیں کہ کوئی تعلق واسطہ بھی ہو تو وہاں پہ بھی لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے بیٹھے رہے، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ میں نے کام کیا۔ عوام کی اس کو یا پبلک کی کسی کو وہ فکر نہیں ہوتی، ہر بندے کو ہوتا ہے کہ میں جہاں کبھی آپ نے دیکھا پاکستان میں کبھی بہت کوئی اکا دکا واقعہ پیش آیا کسی، وہ بھی بتایا کچھ ہوگا، وہ کیا کچھ ہوگا کہ میں اس وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن پیچھے اور کوئی کہانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے جو پاکستان میں چل رہی ہیں آج کل، میں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں، صرف کام نہیں کرنا، گورنمنٹ کو بھی کام نہیں کرنے دینا، اپوزیشن نے بھی وقت ضائع کرنا ہے، اور یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن میں فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہے، شہباز شریف کو سب سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے، وہ بیچارہ سو نہیں پا رہا، بے چین ہے بہت زیادہ، تو بلاول کو بھی بڑی فکر ہے۔ اب ان کو پوچھے بندہ کہ کبھی آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پتا، صرف اور صرف عوام کے لیے یہ لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ناظرین تھوڑے سی یورپ کی بات کر لے، کرونا وغیرہ جو ہے وہ تو بہت تیزی سے ہے، یہاں پہ بھی جرمنی میں کل ہمیں اطلاع ملی کہ اور تیزی آ گئی ہے، اور بچے جو اسکولوں سے لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، مگر اموات میں کمی ہو رہی ہے۔ ویکسین وغیرہ جو ہے جن لوگوں نے لگوائی ہوئی ہے، ہلکا سا جھٹکا مٹکا لگتا ہے مگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پہلے کی طرح کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں، مہینوں میں یا اگلے سال میں ہر چیز جو وہ نارمل کر دی جائے گی، اور یہ کرونا کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ کسی کو ہو جائے گا ایسی نزلہ زکام کھانسی، وہ والا کام چلے گا، تو اس کو کوئی اتنا بڑا پھر سیریس نہیں لیا جائے گا۔ ہاں میڈیسن وغیرہ جو ساتھ ساتھ بنتی رہے گی، بہتر سے بہتر وہ لوگوں کو دی جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہوگا بھی کرونا تو اس کو آپ کو میں بتا دیا، جس طرح چائنا وغیرہ ہے کہ دوسرے ممالک ہے، پاکستان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مگر اموات میں کمی ہو رہی ہے۔ تو جتنے بندے آپ دیکھیں کہ 100-200 دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں کسی ملک سے، تو کہاں 20,000، کہاں 100-200، تو اس کے ساتھ آپ کو اب زندگی گزارنی ہے جتنی جس کی زندگی باقی ہے۔ تو کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں، جڑے رہے نائمبرس ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو بھی کریں سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک میاں بیوی تھے، ان کے گھر ایک ملازم تھا۔ اب جو لڑکا کام کرتا تھا وہ کافی سمجھدار تھا، بڑا اچھا کھانا بناتا تھا، نئی شادی ہوئی، ہندوستان سے یہ واقعہ ملا ہمیں، تو وہ میاں کام پہ چلے جاتا، بیوی گھر پہ ہوتی تھی، بہرحال بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ وہ لڑکے کے والدین تھے، کافی غریب تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک جو ان کے پاس کام کرتا تھا، ایک ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ جو میاں گھر پہ آیا تو اس نے کہا جناب علی کہ وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تو آپ کا کھانا لے کے گیا تھا۔ تو یہ کہنے لگا کھانا تو پہنچا نہیں۔ خیر بڑی پریشانی بنی، اس نے کہا، اس نے آج میں لڑکی نے کہا میرے سے 3,000 روپے لیے تھے، کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے، تو کہاں گیا وہ؟
ये बातचीत चल रही थी तो इन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस वहां पे आई, उन्होंने पूछगिछ की कि ये कैसे हुआ, कहाँ गया वो लड़का। अब पुलिस का कह रहा था कि 24 घंटे हमें चाहिए अभी, क्योंकि लड़का जो है 18 साल से ऊपर है, तो हम अभी उसकी तलाश नहीं शुरू कर सकते। उसके मोबाइल पे जब ये फोन करें तो बेल जाए। उसके वालिदैन बड़े परेशान हुए और वो बेचारे इतने हालात थे उनके खराब के ये उनको पुलिस स्टेशन यही लेके गई। फिर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की, मोबाइल फोन की जब पता किया कि कहाँ पे है, तो वो दिल्ली बताया कि फोन जो है वो दिल्ली में पहुंच गया है। ये लोग अमृतसर में रहते थे। अब दिल्ली कैसे मोबाइल फोन पहुंच गया, उसने तो जिक्र भी नहीं किया था कि दिल्ली जाना मैंने। खैर करते करते ये हुआ कि 1 माह गुजर गया, लड़का ना मिले। और फिर एक दिन इसके भाई ने फोन लगाया वैसे इत्फाकन, तो उस पे बेल चली गई। जो आगे से बंदा बोल रहा था वो कहता कि जनाब ये मेरा फोन तो नहीं, ये तो मुझे मिला है कहीं से। पुलिस को बताया गया, पुलिस ने फौरी तौर पर उसको हिरासत में लिया और इंक्वायरी शुरू की। वो कहने लगा ये तो मुझे बस में मिला पड़ा है, मैं सफर कर रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो जब मैं अपना सामान नीचे सीट से लेने लगा तो वहां पे ये मोबाइल फोन गिरा हुआ था। पुलिस ने सोचा अब क्या हो, ये कैसे पहुंच गया वहां पे, लड़का मिल नहीं रहा। फिर जैसे ही ये हालात हुए तो लड़का 1-2 दिन नहीं जब आया तो उन्होंने वो पुरानी जो पहले इनके पास काम करती थी उसी को काम पे ले लिया। और फिर जनाब पुलिस ने तहकीक की, पुलिस का उस पर भी शक गया कि शायद उसने लड़के को गायब कर दिया है जिसको काम से उसकी वजह से निकाला था। औरत कहने लगी नहीं मैंने तो नहीं ऐसी कोई हरकत की। फिर उस औरत का पता किया, उसका भी कोई ऐसे लोगों से तल्लक वास्ता था, मगर पुलिस नाकाम रही। उसके घर की तलाशी ली, हर जगह पे ली, बातों से भी पुलिस ने तशद्दुद भी किया, जो भी तरीका कार होता है। एक दिन पुलिस ने दोबारा उसके वालिदैन से पूछा कि ये लड़का यहाँ पहुंचा कैसे इनके पास काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि उसने ये बताया था कि ये खाना खाने के लिए रुके थे तो मुझे साथ ले आए कि आप हमारे पास काम करो। और यही चीज ये जो मालिक थे जिन्होंने नौकर रखा हुआ था उन्होंने बताई। अब पुलिस वो उस रेस्टोरेंट पे गई, उसने कहा जी आपने धमकी दी थी कि इस लड़के को आप मार देंगे। उसने कहा जनाब धमकी दी थी इसका मतलब ये तो नहीं कि मार देंगे, मैंने तो उसको इसलिए कहा था कि आपको मैंने काम सिखाया और आप मुझे छोड़ के जा रहे अकेले। तो जो सैलरी थी मैंने इसके वालिदैन को 6 माह बाद भिजवा दी थी, 2000 रुपये। अच्छा बात वहां से निकली ये अब कि ये लड़का मिला कहाँ से। ये जनाब मियाँ बीवी सफर कर रहे थे, वो रेस्टोरेंट में ब्रेक लगी, वहां पे इसकी इन्होंने खाना खाया, खाना पसंद आया। इन्होंने पूछा ये खाना किसने बनाया, उन्होंने कहा ये इस लड़के ने बनाया। वो लड़के से बातचीत हुई और वो इसको अपने घर ले आए, तनख्वाह ज्यादा कर दी। इस पे वो सरदार नाराज हुआ था। खैर अब लड़का गायब है, सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी लगी हुई है, मगर लड़का नहीं मिल रहा। फिर पुलिस के ज़हन में एक चीज आई कि ये लड़का अगर दिल्ली भी नहीं पहुंचा तो ये ना हो कि इन्होंने कोई गेम डाली हो। तो उन्होंने जो मियाँ बीवी जिनके घर में वो काम करता था उनको गिरफ्तार किया, पुलिस स्टेशन लाए, दोनों को लहदा किया। पुलिस ने अपने हिसाब से फिर पूछगिछ की। उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी ने ये बताया कि तुमने उसे मारा है, और बीवी को बताया कि खामद कह रहा है कि मैंने ही मारा है, मैंने अपनी वो वैसे ही उन्होंने ड्रामा पुलिस ने किया। और फिर जो लड़की थी उसके मुंह से निकल गया कि मेरे मियाँ ने मारा है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। खैर पूछा कि क्या वजह थी, उसने बताया कि ये इस तरह अपने घर ले आए। वो लड़का जवान था और इसकी बीवी भी जवान और खूबसूरत थी। तो ये जब भी घर मेरा मियाँ आता, उसने कहा मियाँ ने कहा जब भी मैं घर आता तो मैं देखता ये काफी फ्री थे आपस में, कभी इसको लैपटॉप सिखा रही, कभी कुछ सिखा रही, तो मैं बड़ा परेशान रहता था। 6 माह में बड़ी तकलीफ में गुजारे। और फिर मैंने अपने आपस में बात की। इसका एक दोस्त था, वो भी सरदार था। उसने कहा जनाब इसका एक ही हाल है कि उसको ठोक दो। और ये मैं सुन के परेशान हुआ, मगर इसके अलावा हाल कोई नहीं था। फिर ये एक दिन घर आया तो ये दोनों लैपटॉप पे बैठे हुए थे, तो इसने आते ही उस लड़के के ऊपर 3 फायर कर दिए।
وہ لڑکی پریشان ہوگی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو گیا یہاں، اس کی بیوی. تو اس نے کہا جناب کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں اس طرح پریشان تھا، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا تھا کسی کے ساتھ. تو لڑکی کہہ رہی کہ تم نے میرے ساتھ بات تو کرنی تھی، یہ میرا بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا میرا، جس کی مرضی میرے سے قسم لے لو، اور میں تو یہ اس طرح کا خیال سوچ بھی نہیں سکتی. خیر بندہ کہنے لگا اب زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، تو اس لڑکے کو کہ ٹھکانے لگائے. وہ جو ایک اور جس نے بتایا تھا کہ ٹھوک دو، اس کو ساتھ لیا اور رات کو کسی جگہ پہ دبا دیا، دفن کر دیا. اور پھر یہ کہ موبائل کیسے دلی پہنچا جناب؟ موبائل ایسے پہنچا کہ وہ کہتی کہ میرے میاں نے ایک بس جا رہی تھی دلی کی، اس کے اندر کہیں پھینک دیا تاکہ وہ بیل بند کر کے کہ پولیس کو غلط راستے پہ لگایا جائے، پولیس پہنچ نہ سکے. وہ لڑکے کے ماں باپ کو جب غریب لوگوں کو پتہ چلا تو ان کا جو بیچاروں کا حال ہوا وہ آپ اندازہ لگا سکتے، جس کی جوان اولاد پیسے کما کے لاتی اور گھر کا خرچہ چلتا. تو اس طرح یہ ہوا کہ یہ ایک بچے کو قتل کیا گیا، ایک لڑکے کو قتل کیا گیا شک کی وجہ سے. اور پھر جناب علی جب پولیس نے بتایا کہ ہم نے کیسے آپ کو پکڑا، تو پولیس نے کہا ہم آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور کچھ چیزیں آپ بعد میں دبانے گئے تھے. تو وہاں پہ ہمارا جو خبری تھا اس نے خبر دی کہ یہاں کچھ چیزیں پھینک کے کی ہے. جب ہم نے چیک کی تو وہ چھری وغیرہ جو بھی جس سے اس کو کاٹا تھا جسم کو، کیونکہ وہ کافی وزنی جسم تھا، وہ چیزیں اور وہ تھیلا میلا وہاں پھینکا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، مگر جرم چھپانے میں مدد کی. آج کل جیل میں اور وہاں پہ ہندوستان کی جیل میں تعلیم یافتہ لوگ اس طرح جیل میں جب جاتے ہیں تو سوچنے والی بات ہوتی ہے. 3 لوگ جیل میں، بیوی بھی، وہ اس کا میاں بھی. بیوی اس لیے جیل میں ہے کہ اس نے اس کی مدد کی اور وہ جرم چھپایا، اور جو دوسرا وہ جرم میں مکمل اس لیے شریک کہ اس نے لاش ٹکانے لگائی اور ہیلپ کی، اس کی مشورہ بھی دیا. ناظرین یہ واقعہ بالکل سچا جیل سے ہمیں ملا ہے، اور اس کے واقعہ سے سبق یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کو گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں. وہاں پہ اگر آپ کی بیوی اکیلی ہے تو آپ کو وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کام کرے، گھر میں جو بھی کھانا پکانا، صفائی ستھرائی جو بھی ہے. اب وہ بیچارہ لڑکا بے گناہ مار دیا گیا، خود جیل میں چلے گئے. 302 کے تحت ان کے اوپر پرچہ درج ہے اور ایک اور دفعہ لگائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جرم کو چھپایا. تو اب ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. بہت تکلیف دہ بات ہے، ایک ناحق قتل ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ غریب کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا بھی سہارا ہوتا ہے، جوانی میں بھی وہ کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے تو دوسرے بچے بھی پلتے ہیں. شک ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کے ذہن میں پڑ جائے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اچھی طرح انکوائری نہ کر لیں، جب تک آپ اس کو دیکھ نہ لیں، اس وقت تک آپ کو ایسا قدم ایسا تو بالکل ہی نہیں اٹھانا چاہیے. وہی کرنا چاہیے کہ اس کو فارغ کر دے کام سے. اگر کوئی بیوی غلط ہے تو اس کو فارغ کر دے، مگر ناجائز اور ناحق لوگوں کو اس طرح فائر کر کے مار دینا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ بالکل سچا واقعہ ہمیں ملا اور میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ کوئی نہ کوئی سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے کل نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.